کٹگھرے میں عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے یہی کہا، میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، وکیل سے بھی کہا کہ دیکھو میں اس چیز کا اعتراف نہیں کروں گا بلکہ اقرار کروں گا کہ میں نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے، میں نے کوئی اس میں نادانی یا میرا ذہن فیل نہیں ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو، اس عبد القیوم نامی شخص کو راتوں رات ایک لمحے میں وہ ترقی اور عروج سے نوازا کہ پھانسی کی سزا سنائی گئی، پھانسی چڑھائی گئی، لیکن جب اس کا جنازہ نکلا تو چھتوں سے لوگ پھول پھینک رہے ہیں، کھڑکیوں سے لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ تھا وہ ایک ٹانگا ہانکنے والا، ایکا چلانے والا، مگر حضور کی محبت نے اسے وہ عروج دیا، وہ مقام دیا کہ فرشتے بھی اس پر رشک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ مت سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو کہ اللہ رسول کیا کہیں گے۔ اللہ رسول اگر راضی ہو گئے تمہاری قبر بھی اچھی، تمہارا حشر بھی بہتر، آخرت میں مکان مل جائے گا، ساری زندگی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جب نماز کی بات آتی ہے تو 3-4 لوگ اس میں سے ملیں گے، 5 لوگ ملیں گے، 6 لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم پنجگانہ نمازی ہیں۔ بقیہ تو اللہ ہی خیر کرے۔ تو حضور کا عاشق وہ ہوتا ہے جو مسجدوں میں بھی نظر آئے، حضور کا عاشق وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنت کو مٹائے نہ بلکہ اسے زندہ کر دے، اسے قائم کرے، اسے اپنے بچوں تک پہنچائے، اسے اپنے لوگوں تک پہنچائے۔ ایک مثال میں دوں آپ سے، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پہ جب جائیں گے نا تو کوئی کہے گا ٹائم بہت زیادہ نکل گیا، کوئی کہے گا بڑا وقت لے لیا گیا، لیکن آپ یہ ہرگز نہ کہیں، جا کے اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو جو بتایا گیا وہ اس تک پہنچائیں، وہ اس تک پہنچائیں۔ آپ سے کوئی شکایت کرے تو آپ کہتے ہیں فلاں ملا تھا، وہ شکایت کر رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، اس کی بات دھیرے دھیرے پھیلنے لگتی ہے۔ تو پھیلانا ہی ہے تو وہ پھیلاؤ جو مدینے کا پیغام ہے، کہلانا ہی ہے۔ بولنے کا اتنا شوق ہے، لوگ کہتے ہیں کیا کروں، میری عادت ہو گئی ہے بہت زیادہ بولنے کی، زبان لگام میں آتی ہی نہیں، بہت بولتا ہوں میں۔ اگر بولنا ہی ہے تو کملی والے سرکار کی بولی کو نقل کرو اور لوگوں تک پہنچاتے رہو، قال اللہ و قال الرسول یہ کہتے رہو، پیغام دیتے رہو، کیونکہ زبان اللہ نے بنائی اسی لیے ہے کہ مدینے والے کا پیغام عام کر دیا جائے، ہاتھ بنایا گیا ہے اسی لیے کہ دین کی خدمت کی جائے، وجود اسی لیے دیا گیا کہ اس زمین پر حق کا پیغام عام کیا جائے۔ کہا اللہ سے ڈرو، ڈرتے وہی ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ڈرتے وہی ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ ہم ڈرتے کیوں نہیں، ہم نڈر کیوں ہو گئے؟ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ شہید ہیں، یہ ولی ہیں، یہ فلاں ہیں، ان پر چادر چڑھانا ہے، ان کا عرس کرنا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے اندر جو گیا ہے اس نے کیسے زندگی گزاری ہے، کتنی قربانی دی ہے، گردن سے محبت نہیں کیا، جب بھی محبت کی تو مدینے والے کے رنگ سے محبت کی، مدینے والے کے ڈھنگ سے محبت کی، اپنا خون بہا دیا، قربانیاں دی، گھر چھوڑ دیا۔ یہاں محلے میں میلاد ہو تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے میلاد میں نہیں آتے، کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ ارے نادان، پھر تمہیں غریب نواز کو ماننے کا کوئی حق نہیں، پھر تمہیں ولیوں کی محبت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ارے اجمیر والے نے تو سنجر چھوڑ کر بنجر میں آ کر بتایا کہ میں نکلا کسی اور کے لیے نہیں، نکلا ہوں تو مدینے والے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ایمان والے، تقوی والے
वकूनु मअस-सादिकीन, उन पर एक फर्ज है, उन पर एक वाजिब है, उन पर निहायत ही जरूरी है। अब इस हिस्से के बाद फिर इंशाअल्लाह हम लोग सलाम पढ़ लेंगे। जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। जितने लोग हैं वैसी आवाज नहीं आई, फिर से कहें या रसूल अल्लाह। फरमाया कि ऐ ईमान वालों और तकवा वालों, जो कि बहुत सारे लोग हैं नहीं। फरमाया ऐ ईमान वालों और तकवा वालों, ये जो पोस्ट कोई मामूली पोस्ट और मनसब है नहीं, ये बहुत बड़ा मनसब है कि बंदा मोमिन भी हो और मुत्तकी भी हो। पहला दर्जा ईमान का है, बाद में तकवा का, बाद में तकवा का। और जो तकवा को पहले लाए और ईमान को बाद में, तो ये सोच शैतान की सोच है, इबलीस की सोच है। इबलीस ने तो यही सोचा कि मैं तकवा वाला, आदम अभी अभी आए तो कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं। तो तकवा ईमान पर फजीलत नहीं रखता, बल्कि ईमान तकवा पर फजीलत रखता है। पहला जो मनसब और पोस्ट है वो ईमान है, बाद में तकवा है, बाद में तकवा है। आप खूबसूरत मकान बना लें, 10 साल 20 साल छोड़ दें, सफाई ना करें, उस मकान का हाल क्या होगा? खूबसूरत लगेगा नहीं ना। इसी तरह आप ईमान कबूल कर लें और तकवा इख्तियार न करें। तकवा आप मकान साफ करें तो उसी सफाई के मिस्ल तकवा क्या है? उसी सफाई, पोछा मारना, सफाई करना मकान की, वही तकवा है। कहा अब इन दोनों चीजों को अगर बचाना चाहते हो, हाँ परवरदिगार बड़ी मेहनत से ईमान कबूल किया, तकवा इख्तियार किया, इन दोनों को हम बचाना चाहते हैं। शैतान की तरह हम जाया नहीं करना चाहते, हम बचाना चाहते हैं। बता वो जगह, बता वो रुख, बता वो जिहत, बता वो जगह, बता जहां हम जाए ईमान भी सलामत हो जाए और तकवा भी सलामत हो जाए। तो कहा वकूनु मअस-सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। कूनू, हो जाओ तुम लोग। ईमान वाले तो हो गए, तकवा वाले हो गए, अब क्या हो जाओ? कहा सुनो, हो जाओ। क्या पता चला कि ईमान और तकवा इख्तियार करने के बाद अपना रुख उधर कर लो, किधर? जिधर सादिकीन रहते हैं, जिधर सच्चे रहते हैं, जिधर सच्चे रहते हैं। तो सहाबा के लिए नबी हैं, ताबईन के लिए सहाबा हैं, तबे ताबईन के लिए ताबईन हैं, उनके बाद औलिया किराम हैं, गरीब नवाज हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, बाबा फरीद हैं, महबूबे इलाही हैं, साबिरे कलियर हैं, शेख अलाउल हक पंडवी हैं, हजरते मसूदे गाजी हैं, साबिरे कलियर हैं, हजरते तारिकुस सल्तनत सैयद अशरफ जहांगीर सिन्नानी हैं, हजरते अबुल गौस गरम दीवान हैं। बस शर्त इतनी है कि बंदा सच्चा हो, शर्त इतनी है कि बंदा सच्चा हो। हैदर कर्रार ने फरमाया, शेरे खुदा ने फरमाया, आखिर रसूल ने फरमाया, ज़ौजिल बतूल ने फरमाया, हसनैन के बाबा ने फरमाया, सारे वलियों और ईमान वालों के मौला ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया कि वकूनु मअस-सादिकीन से मुराद तो हम ही हैं, हम ही हैं। जितने अली की विलायत को तस्लीम करते हैं वो सब सच्चे हैं, और जो अली को मौला न कह सके वो सब के सब झूठे और बेईमान हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सच्चों के साथ हो जाए, औलिया किराम से मोहब्बत करें, नमाज की पाबंदी करें अपने। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इल्म हासिल करें। क्या करें? इल्म हासिल करें।
کچھ کھانے میں کمی کر دیں اور بچوں کو پڑھائیں. اور بچوں کو پڑھائیں تو انہیں صرف مزدور بنا کے چھوڑ نہ دیں کہ صبح وہ بیگ ٹانگ کے جائیں اور شام کو رات میں واپس لوٹیں. شام کو واپس لوٹیں اور پوچھیں کہ بیٹا کیا سیکھا آج؟ کہا آج ہمارے سر نے یا میم نے ڈانس کرنا سکھایا. تو ایسی تعلیم سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں. یہ تعلیم نہیں، یہ خرافات ہے. یہ بغیرتی اور بے حیائی ہمارے بچوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ تم بیٹا بہترین ڈانسر بنو گے، بہترین ایکٹر بنو گے. ان چیزوں کے ساتھ بہترین لفظ سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ لفظ بہترین، یہ طریقہ بہترین کے لائق نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو رسول کا علم دیں، علم دین سکھائیں، انہیں حیادار بنائیں. ایسے اسکول کی تلاش کریں جہاں پر بغیرتی اور بے حیائی نہ پڑھائی جاتی ہو. آپ نہیں سوچیں گے تو غیروں کو کیا پڑھی ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے. کیا کہا سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلا دی جائے. کہاں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا دی جائے. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سب کو وہ بے حیا بنا دیں، اور بہت حد تک انہوں نے بے حیا بنا دیا. اور بے حیائی کی مشین جیب میں سب کے موجود ہے، سب کے جیب میں موجود ہے. لیکن اللہ نے کہا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو بے حیا بنا دے تو ہم نے ان کو ایک فارمولہ دیا ہے. کیا؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے. اور اگر اسے تقوی بھی بچا نہ سکے بے حیائی سے تو کسی سچے کے در پہ چلا جائے، سچوں سے جڑ جائے. جب وہ سچوں کا رخ کر لے گا تو اللہ اسے بے حیائی سے محفوظ. اچھا پروردگار، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بے حیا بنا دے ان کا کیا ہوگا؟ کہا ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. پروردگار، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں بڑی شان و شوکت سے زندگی گزار رہے ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، بہترین عمارت ہے، بہترین بزنس ہے، بہترین سوٹ بوٹ پہن رہے ہیں. وہ ذلیل کہاں ہوتے ہیں؟ کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ دنیاوی جاہو حشمت کے چکر میں نہ پڑو. یہ جب مریں گے تو ان کا چہرہ صندوق میں بند کر دیا جائے گا، دکھایا نہیں جاتا. لیکن جب تم ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو اور سچوں کو دنیا سے جاتے دیکھو گے تو ان کے چہروں کی زیارت کروائی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور بروز حشر بھی ان کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا رہے گا. فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں اور آپسی رنجشیں ختم کریں، مٹائیں اور ملت کا پیغام دیں. آپسی دوریاں مٹائیں، ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مل جل کر زندگی گزاریں اور سچ بولیں، رزق حلال کھائیں. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، ان کی گھٹیوں میں عشق نبی کا روغن اتار دیں. عشق نبی کا روغن ان کی گھٹیوں میں اتار دیں تاکہ وہ مرتے دم تک حضور کی محبت سے دور نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی اس مقدس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر